جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ کی خصوصی نشریات مسکراتا رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اور ناظرین یہ ہمارا سیلیبریٹی سیگمنٹ ہے. یہاں ہمیں ایک اور بڑی زبردست سی سیلیبریٹی نے جوائن کیا. اس سے پہلے شکیل شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. شکیل شاہ کو ایک دفعہ پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور شکیل شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل شاہ کا ذرا سولو شاٹ کٹ کیجیے گا میرے بھائی. جی ہاں یہ جی کٹ کیجیے, ٹھیک ہے نا. ہاں تو شکیل شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شکیل شاہ بہت بہت شکریہ. ناظرین اب ہم جس کا آپ سے تعارف کرانے جا رہے ہیں وہ ایک ایسی سیلیبریٹی ہیں جو کہ ہم جنہیں دیکھتے دیکھتے بڑے ہوئے ہیں. ہر گھر میں ایک سربراہ کا جو رول ہوتا ہے یا ایک مشفق ماں, ایک شفیق ماں یا ایک گھر کی سربراہ, یہ رول بے شمار رول کر چکی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نہ صرف بے شمار رول کر چکی ہیں بلکہ ان کی یعنی پرسنالٹی کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ریئل لائف میں بھی واقعی جو ہے وہ ایک مشفق ماں ہیں یا ایک شفیق ساس ہیں. میں نے کبھی آج تک ان کو نیگیٹو رول کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جہاں آرا حئی صاحب. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. بڑی بات ہے, بہت خوش قسمتی ہے ہماری. بڑا اچھا لگ رہا ہے آج آپ کو دیکھ کے. آپ کی محبت آپ نے بلایا, بہت بڑی بات ہے, اور خاص طور سے ایسے پروگرام میں تو آنا میرے لیے سعادت. تھینک یو, بہت شکریہ. فائزہ کامران ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اب ناظرین ہم بالکل بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیں گے, اور شکیل بھائی اجازت دیں تو پہلے ذرا جہاں حئی صاحبہ سے. جی بسم اللہ. آپ نے بھی شروع سے دیکھا ہوگا جہاں حئی صاحبہ. میں تو وہ یہ کہ میں تو مدعا ہوں, ابھی یہی ہم باتیں کر رہے تھے, بہت دنوں بعد میری ملاقات ہوئی آپا سے. تو بالکل ماشاء اللہ. کہاں ہیں آج کل آپا کا کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے؟ کراچی میں ہیں, جائیں گے کہاں؟ ہاں اچھا, کراچی والے کہاں جائیں؟ نہیں تو کیا چل رہا ہے آج کل, کیا ہو رہا ہے یہ بتائیں. گھر میں بھی ہوتی ہوں, اور اصل میں بات یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے علاوہ میری اور بھی کافی مصروفیات ہیں. میں سوشل ورک میں بہت ہوں. میرا تعلق آپ نے بہت نام سنا ہوگا افوا کا, آل پاکستان ویمنز ایسوسی ایشن. اس کے اندر میرے بہت سمجھیے بچپنے سے اس میں کام کرتی ہوں. صحیح بات ہے. میں بڑی ہوئی ہوں اسی کے اندر, کیونکہ میری والدہ بیگم رانا لیاقت علی خان کے ساتھ اس کی تھوڑا بانیوں میں سے تھی اس آرگنائزیشن. تو بہرحال تو جب ٹیلی ویژن نہیں کر رہی تھی کووڈ کے زمانے میں, بہت سی مطلب آفرز بھی آئے, بہت کچھ ہوا, لیکن گھر والوں نے کہا نہیں بھائی, جان سے زیادہ تو کوئی چیز نہیں ہے. بہرحال میں نے 2-3 سال وہ کام نہیں کیا, لیکن میری جو مصروفیات ہیں وہ ابھی تک میرے پاس ہیں, جاری و ساری ہیں. اور افواہ ہے, افواہ چل رہا ہے, آل پاکستان ویمنز ایسوسی جی بالکل. اور اس کے اندر آج کل میں دیکھ رہی ہوں یونائٹڈ نیشنز کا جو سیکشن ہے ہمارا, اس ماشاء اللہ چیئرپرسن ہوں. اس کی ماشاء اللہ آپ چیئرپرسن ہیں. اچھا, تو ایکٹنگ سے کیوں دور ہو گئیں, کیا وجہ ہے, کم کر دی؟ نہیں, ایکٹنگ سب سے پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ ایکٹنگ جو تھی میرا پروفیشن کبھی بھی نہیں تھا. لیکن جب ایک دفعہ آپ شروع کر دیتے ہیں کوئی چیز تو پھر وہ کیڑا جو ہے مستقل کاٹتا رہتا ہے, اور وہ پھر وہ ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا پروگرام جو ہے وہ چلتے چلے جاتے ہیں. لیکن یہ کووڈ کے زمانے میں یہ ہوا کہ بہت سے لوگوں کے جیسے کہتے ہیں بزنس بھی وہ ختم لوگوں نے کر دیا کسی نہ کسی وجہ سے. لیکن میں اس زمانے میں گھر والوں نے, بچوں نے, سب نے یہ کہا کہ نہیں بھائی آپ اس وقت, ہر بات ہے جب آپ کسی سیٹ پر جاتے ہیں یا کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی تو بہت سے, اور سچی بات ہے شروع میں کووڈ کا ڈر بہت تھا, بے حد ڈر تھا. تو اس کی وجہ سے ہم نے بہت سے ایسے پروجیکٹس بھی تھے وہ منع کرتے چلے گئے, اور پھر اب بہت کر لیا بیٹا. وہ تو اب کوئی بلائے گا تو سر آنکھوں پہ چلے آئیں گے. اچھا, اور ایکٹنگ ٹی وی ڈراموں کا معیار سمجھ رہی ہیں آپ کہ پہلے جیسا رہا ہے, جیسے آپ ڈراموں میں کام کرتی رہی ہیں, ایک مورل کوئی نہ کوئی اس کے اندر سبق ہوا کرتا تھا. آپ نے بہت سے ایسے ڈرامے کیے جس میں کوئی نہ کوئی سبق موجود ہوا کرتا تھا. ہاں وہ تو صحیح ہے, لیکن آپ یہ بھی مت بھولیے کہ ہر زمانے کا ایک رنگ ہوتا. وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے پرسیپشنز بھی بدل جاتے ہیں, اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے تک بدل جاتے ہیں, بلکہ گفتگو کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے. مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہونے لگتے ہیں جو کہ ہم نے کبھی استعمال نہیں کیے تھے, وہ اب استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتی کہ ظاہر بات ہے پہلے وقت جب ہم لوگوں نے ڈرامے جو کیے تھے
اس میں عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ بھائی کوئی نہ کوئی سبق، جیسے کہ میرا ایک بہت ہی مشہور پلے تھا گھر ایک نگر، ہاں گھر ایک نگر، وہ بہت عمدہ تھا. پھر آگے چل کر وہ مہندی ایک بہت مشہور، مہندی تو بہت ہی زبردست، مہندی ہوا اس کا تھا تو وہ. سانگ بھی بہت مشہور ہوا. جی جی بالکل. اور مہندی کا تو یہ عالم تھا کہ اس زمانے میں مجھے آسٹریلیا جانے کا موقع ملا، تو ایک کانفرنس تھی، اس کے اندر میں گئی تھی. تو وہاں پر جب ان کو پتہ چلا کہ مہندی کا ایک کیریکٹر جو ہے وہ آیا ہوا ہے، تو وہاں کی جو پاکستانی اور ہندوستانی کمیونٹی تھی انہوں نے فوراً ایک پروگرام ترتیب دے دیا کہ ایک شام جہاں آرا کے نام، اور اس کے اندر صرف مہندی ڈرامے کا ذکر تھا. اچھا، تو یہ سمجھیے کہ دیکھیے ملک سے باہر بھی جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ ہمارے ڈرامے کتنے شوق سے دیکھتے ہیں. بے شک بے شک بے شک. اچھا، تو آپ نے یہی کہا نا کہ ہر زمانے کی ریکوائرمنٹ الگ ہوتی ہے. اس وقت شاید جو لکھنے والے تھے وہ اور طرح سے سوچتے تھے، آج کل کے زمانے کے لوگ جو ہیں اور طرح سے سوچتے ہیں. وہ دوسری بات یہ ہے کہ پبلک کو بھی دیکھا جاتا ہے کہ پبلک کیا پسند کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. حالانکہ آج کل تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے آرٹسٹ ہیں وہ بہت ہی زبردست آرٹسٹ ہیں، لڑکے بھی اور بچیاں بھی جتنی بھی ہیں وہ بہت ہی عمدہ آرٹسٹ ہیں اور بہت محنت سے کام کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب ٹیلی ویژن ایک انڈسٹری بن چکا ہے. بالکل بالکل. اب ظاہر بات ہے جب انڈسٹری بن جاتا ہے اس میں کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، اور جب کمپٹیشن ہوتا ہے تو ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ آگے نکل جائے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اور پلس سوشل میڈیا آ گیا ہے. سوشل میڈیا، ہاں سوشل میڈیا بالکل کا بھی تو بڑا انفلوئنس ہے. سوشل میڈیا کا زمانہ. پہلے آپ کسی کے گھر جاتے تھے تو یہ پوچھتے تھے جی امی ٹھیک ہے، ابو ٹھیک ہیں. اب انٹر ہوتے ہیں کہ بات انٹرنیٹ سے کنیکشن، وائی فائی کا پاسورڈ بتا، وائی فائی ہے، وائی فائی کا پاسورڈ دے دو. یہ بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی ملازم بھی ہمارے کسی کے ساتھ آتے ہیں نا، آیا ہے یا کچھ، باجی جی وہ ہائی فائی کا نمبر مل جائے. ارے بھائی تم کو کیا وہ ہے، تم بچہ دیکھو، تم ہائی فائی کی اس میں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے. مگر وہ ہائی فائی ضروری ہو، یہ ضروری ہو گیا آج کل. ٹھیک ہے. تو شکیل بھائی آپ کے آج کل کیا پروجیکٹس چل رہے ہیں، کون کون سے کیا کام کر رہے ہیں؟ ابھی رمضانوں میں تو رکا ہوا ہوگا چیزیں. جی ابھی وائس اوور چل رہی ہے، کالرس عثمان وائس اوورس چل رہے ہیں. وائس اوورس اس میں مین اچھا رول ہے میرا، اس پہ وہ چل رہا ہے. اس کے بعد پھر بتایا کہ 10ویں رمضان سے انشاءاللہ جو عید پہ اسٹیج پلے ہو رہا ہے. اچھا اسٹیج پلے ہو رہا ہے عید پہ؟ ہاں عید بلو جمن کے ساتھ، اس میں ہنی البلا آ رہے ہیں وہاں سے. اچھا. اور وہ اظہر رنگیلا ہے. اچھا اچھا. میں ہوں پھر یہاں کراچی سے. زبردست. عائشہ صاحب اس کے ڈائریکٹر ہیں. اچھا. بہت اچھا ہے. تو ریہرسل کی ضرورت تو کافی ہوتی ہے اسٹیج پہ؟ جی تقریباً 15 دن ہماری ریہرسل ہوگی. اس میں 15 دن ریہرسل ہوگی. 15 دن تک. اس کے سب سے مین آپ کو پتہ ہے نا کہ مین اسٹیج ہی ایسا میڈیا ہے. آپ اسٹیج زیادہ انجوائے کرتے ہیں یا ٹی وی زیادہ انجوائے کرتے ہیں؟ نہیں اسٹیج کانفیڈنٹ بلند دیر آپ کو اسی وقت حساب کتاب اسی وقت ہو جاتا ہے نا؟ اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں کیا ہے کیا نہیں ہے. ہاں بالکل بالکل. اس میں دیر تو لگتی نہیں، فوراً ہی رسپانس آتا ہے. پبلک کا ایسا رسپانس آتا ہے کہ، لیکن خوف بھی بہت ہوتا ہے. خوف بھی زیادہ. یہ تو ہمارے استاد عمر شریف بھائی بھی کہتے تھے اینڈ تک کہ بھائی اب جب بھی میں پہلا قدم رکھتا تھا اسٹیج کو، کہتے تھے تو وہ اندر سے میرا دل جانتا تھا یا اللہ جانتا تھا کہ صحیح بات ہے کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا. اسٹیج پہ تو بڑا وہ رہتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے اسٹیج پہ. تو اب وہ جو جوڑی میں کام کرنے کا رواج تھا ہے وہ ہے ذاکر مستانہ کم ہو گیا؟ ذاکر مستانہ ہے لیکن تھوڑا مست ہے نا، تو اس لیے وہ مست تو ذرا بھی بزی ہیں وہ. اچھا. تو یہ ضروری ہوتی ہے کیا کامیڈین کے لیے کوئی ایک جوڑی بن جائے؟ یا بہت زیادہ تر ہمارے پاکستان میں جوڑیوں میں ہی ہے آج کل. کیمسٹری جو ملتی ہے نا وہ پاکستان ہی میں ہے. تو یہ پنچ لائن جو بناتے ہیں پہلے سے ڈیسائیڈ کر کے بناتے ہیں یا آپ لوگ پریکٹس کرتے ہیں؟ کبھی کبھی فل بدی بھی آ جاتی ہے. فل بدی بن جاتی ہے، کبھی کبھی تو فل بدی بن جاتی ہے، کبھی کبھی پریکٹس کرتے ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے. یار آپس میں بیٹھ کے باقاعدہ ہاں یہ بولنا یہ بولنا یہ بولنا، تو کبھی کبھی بن جاتی ہے اور کبھی کبھی ہم فل بدی اللہ کی طرف سے خود بخود ہو جاتی ہے. اچھا. یہ ہوا ہے کبھی کہ شو میں اچانک سے فل بدی انہوں نے کوئی جملہ دے دیا ذاکر مستانہ نے اور آپ پریشان ہو گئے کہ یار اس سے اچانک سے؟ نہیں کئی دفعہ. اچھا وہ جگت باز نہیں ہے، وہ میں زیادہ جملے باز ہوں. اچھا آپ یہ ذاکر کریکٹر کامیڈین بہت اچھا. عمر بھائی بھی اس کے فین تھے، بہت اچھا ایکٹر ہے، لیکن وہ جگت بازی نہیں کرتا، جملے بازی زیادہ آپ کو آتی ہے. وہ ہم لوگ کرتے تھے، وہ سیشن ہمارے پاس ہے. شریف معصوم ہے تھوڑے سے، ہنسنے لگ جاتے ہیں جب پھنس جاتے ہیں. ذاکر بھائی کا سین یہ ہے کہ جب پھنس جاتے ہیں نا تو ہنسنے لگ جاتے ہیں.
इंशाल्लाह आएगा वो आपके पास वो। नहीं इंशाल्लाह वो अब आजकल एक एक्टिविटी में जी हाँ, मसरूफ जी है। हाँ, जी, वहाँ भी मैं भी उसके साथ कल मैं से कांटेक्ट में था और इसीलिए जो है वो मेरी उनसे बात हुई, लेकिन मैंने कहा चले आपको तो पहले बुलवाएं, नहीं उसके बाद चले फिर आप बिजी हो जाएंगे। आपका तो बड़ा इसलिए बड़ा मेहरबानी नहीं, आपकी। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह शकील भाई, हमेशा आप Thank you very much. को पता है कि हम कराची के लोगों को किस तरीके से साथ देते हैं और खास नहीं, तौर आप पे कुछ बहुत प्यार करते हैं आर्टिस्ट जी, जी, हमेशा से। ऑब्लाइज करते हैं। एक अरसे से हम कोशिश यही होती है कि आर्टिस्टों को सही तरह से जो है ना उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। लेकिन आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म से ही मिल जाए ना तो आगे कुछ करने की एक बड़ी जरूरत अच्छी बात आप सुनिएगा, इस हमारे मुल्क का अलमिया बुलंद भाई, यहाँ जब फनकार को काम करना आता है काम मिलना बंद हो जाता है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ, जब तक काम मिलना, जब तक काम करना आता है ना उस वक्त तक काम मिलना सीखना बंद। शुरू हो जाता है, वो समझ जाता है हाँ, यार ये ऐसा है, वहीं पे स्टॉप। अरे नहीं यार ये सीनियर हो गए हैं बहुत, अब सीनियर हो गए, इसके बारक साहब वहाँ देख लें। वहाँ तो ज्यादा काम सीनियर को ही मिल रहा तो हो। जब तक आप एंड नहीं हो जाते वो कैमरा आपको आपसे काम लेते रहते हैं। ये ऐसा ही सही है कि बात। जैसे कि गवर्नमेंट में या किसी और इदारे के अंदर जब वो इंसान जो है ना बेहतरीन अपने जैसे कहते हैं इंजीनियर बन गया अगर। एक्सपीरियंस उसको हो चुका होता है, हर चीज़ से वो वाकिफ हो, उसको रिटायर कर देते हैं। सही हालांकि कह वो एक वक्त होता है जिस वक्त वो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, सही बात है। मगर ये बहरहाल एक सिस्टम है। ये चीज़ वो है कि हमें सिस्टम थोड़ा- है क्योंकि पीछे वाले जो बैठे हुए हैं उनको भी तो मौका मिले। हाँ ये भी है ये। यही बात। चलें, आप दोनों हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन नाज़रीन यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारी खुर्सी नशरियात, मुस्कुराता रमज़ान। डॉक्टर बुलंद इकबाल।